الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے۔ ہر سلسلے میں ہم کسی نہ کسی نقشبندی بزرگ کی سوانح عمری، سوانح حیات اور ان کا ذکر خیر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پیچھے کافی سلسلے الحمدللہ اللہ کی عطا اور فضل سے ہم کر چکے ہیں جو کہ مکمل ہوئے ہیں۔ مختلف سلسلوں کے مختلف پارٹس رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جس عظیم ہستی، عظیم بزرگ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اعظم، خلیفہ اکبر حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ جن کے سلسلوں میں وقت کے عظیم صوفیہ نقشبند شامل ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مغفرت فرما میری تو اور کر ناجی مجھے، شہ علی رامیتنی اہل رضا کے واسطے۔ انشاءاللہ حسب دستور، حسب معمول ہم سلسلے کا آغاز بزرگ کے نام و نسب سے کرتے ہیں۔ آپ کا نام علی ہے، رامیتن یا رامتن، بعض اسے رامتن بھی پڑھتے ہیں اور اس کی اصل ادائیگی رامیتن ہے کہ نسبت سے آپ کو رامیتنی کہلایا جاتا ہے، اور صوفیہ کے درمیان خواجہ عزیزان کے لقب سے مشہور اور معروف ہیں۔ زیادہ تر جو اولیاء کبار کے اندر ان کا جو لقب ہے وہ صوفیہ عزیزان کے نام سے، یہ مشہور خواجہ عزیزان کے لقب سے ملقب معروف ہیں۔ ان کی ولادت مبارک جس خطہ زمین کو آپ نے اپنے وجود مسعود سے زینت بخشی، اس کو دنیا رامیتن کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ بخارا کے بڑے مشہور اور خوبصورت قصبے کا نام ہے اور شہر بخارا سے تقریباً 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے کی دوری پر واقع ہے۔ آپ نے جو بیعت کا جب ارادہ کیا، حضرت عزیزان خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ارادہ کیا کہ کسی پیر کامل سے بیعت کی جائے، تو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اور دیکھیں گے کتنے عظیم بزرگ ہیں کہ جن کی صحبت اور ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو حضرت خواجہ محمود الفغنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت کرنے کا مشورہ دیا۔ تو جس پیر کامل سے بیعت کا مشورہ خضر علیہ السلام دیں تو اس پیر کامل کا خود کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہوگا۔ جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو خدا طلبی اور علم باطن کی تحصیل کا بحر بے قرار آپ کے سینے میں جوش مارنے لگا تھا۔ تجرید و تفرید اور خلوت کے آثار آپ کی لوح جبین پر جگمگانے لگے تھے، اس لیے آپ نے مرشد کامل کی تلاش و جستجو شروع کر دی۔ زہ نصیب کے ایک دن حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور نشان راہ منزل مل گئی، اور شوق و حسب ہدایت مرشد کامل کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ یہ بارگاہ حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تھی، جہاں انسان سازی کا درس دیا جاتا ہے، اور وہاں پر عظیم بڑے بڑے وقت کے اولیاء درس لیتے تھے، ان کی تربیت ہوتی تھی، رشتے صد محتاب بنایا جاتا تھا، عرفان حق کی اس بلندی تک پہنچا دیا جاتا تھا کہ جس کے آگے ہمالیہ کی چوٹی بھی سر خمیدہ نظر آئے۔ خواجہ علی رامیتنی نے بھی عقیدت کی جبیں سائی کرتے ہوئے خواجہ صاحب نے شرف بیعت حاصل کیا اور آپ کے ارادت مندوں میں داخل ہو گئے۔ ایک مدت تک ان کی آگوش تربیت میں رہ کر وہ تمام محاسن جمع کر لیے جو ایک خدا شناس درویش کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ مرشد کامل کی نگاہ فیض نے ان صلاحیتوں اور قوتوں کو جلا بخشی، اور جلا بخشنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کمالات و فضائل میں معاصرین پر فائق و برتر ہو گئے۔ زہد و تقوی، خشوع و خضوع اور خلوص و للہیت جیسی بے شمار خوبیاں یکجا ہونے کے بعد اقلیم ولایت میں آپ کی بادشاہ سے انکار کس کو ہو سکتا تھا؟ اس لیے جب خواجہ محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے آپ کو آپ کے مرتبے کے پیش نظر اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا، اور اپنے تمام اصحاب و مریدین اور مستفیدین کو آپ کے حوالے کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ نے
حضرت خواجہ محمود فغنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحبت میں رہ کر دیگر بڑے بڑے کاملین بھی اس صحبت میں موجود تھے اور درس طریقت لے رہے تھے، اور سمجھ لیں کہ طریقت کا سمندر کے قطرے اور اس طرح سے فیضیاب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن حضرت خواجہ علی رامتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ عزیزان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی جلدی سے دیگر بزرگوں کی نسبت سے آپ نے فیض حاصل کیا، یہاں تک کہ خواجہ محمود فغنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت وفات اس سے قبل جو ہے آپ کو اپنا مسند نشین جانشین مقرر کر دیا۔ مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد تبلیغ دین متین اور اصلاح عمل کی شجرکاری کے لیے آپ نے سب سے پہلے روئے زمین کے جس خطے کا انتخاب فرمایا وہ باورد ہے۔ آپ کے پہنچتے ہی باورد کی بنجر زمین میں لے لہا اٹھی اور گہوارہ علم و فن میں تبدیل ہو گئی۔ ایک مدت تک آپ نے یہاں اصلاح و تربیت کا کام انجام دیا اور بہت سی پیاسی روحوں کو معرفت حق کا جام پلا کر سامان تسکین فراہم کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہاں آپ کی عقیدت مندوں اور ارادت کیشوں کی ایک خاصی تعداد ہو گئی۔ پھر اسلام کے فروغ و استحکام اور اس کی ضیاء بار کرنوں کو دور دور تک پھیلانے کے لیے آپ نے باورد کو خیر آباد کہا اور سرزمین خوارزم، یہ دوسرا مقام حضرت نے چوز کیا، اس کو پسند فرمایا اور آپ نے ارادہ کیا کہ اس سرزمین کو فیضیابی دی جائے کے لیے پابائے رکاب ہوئے۔ یہ بڑا خوشحال شہر تھا، یہاں کے باشندے صاحب سرور ذہین و فتین اور مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ آپ نے خوارزم کو اپنا مرکوز نظر بنا کر ہمیشہ کے لیے یہاں بود و باش اختیار کر لی تو تا حیات نہایتی جگر کاوی کے ساتھ اسلام کا آفاقی پیغام بندگان خدا تک پہنچاتے رہے۔ یہاں رشد و ہدایت کا ایک ایسا منارہ نور قائم فرمایا کہ جس کا اجالا ہر چار سمت لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے رہا۔ ہر چار جانب سے لوگ آتے اور آپ کے دستی حق پر پرست پر توبہ و انابت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوتے۔ اس طرح سے یہاں بھی خلق خدا کا ایک جمع غفیر آپ کے دامن مبارک سے وابستہ ہو گیا اور یوں سلسلہ نقش بندیہ خوب پھلا پھولا۔ میں ابھی جو آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں چند سطور جو گزری ہیں، آپ کی پوری زندگی 3 مقامات کے ارد گرد گردش کرتی رہی۔ نمبر 1 بخارا جو کہ موضع ولادت ہے، اور نمبر 2 باورد جہاں سے آپ نے تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا، اور تیسرا خوارزم کے جس جگہ آپ کا مرکز انور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل خوارزم آپ کو خواجہ علی باوردی اور اہل بخارا شیخ علی رامتنی اور صوفیہ اکرام حضرت عزیزان سے موسوم کرتے ہیں۔ آپ کا جو ذریعہ معاش تھا، دیکھیں جو اللہ والے کامل ہوتے ہیں وہ کسی بھی رزق حلال ذریعہ معاش کو اختیار کرتے ہوئے آر محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے رزق حلال کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ ظاہراً جو ہے رزق حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، حقیقتاً میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ انہیں کسی چیز کا نہ غم ہوتا ہے نہ کسی فکر معاش وغیرہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے جس سے مرید تربیت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب زندگی کا یہ باب بھی ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز ہے کہ آپ ہمیشہ خود کی کمائی سے کھاتے تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش کپڑا بنائی تھا، اسی سے روزمرہ کے اخراجات پورے ہوتے، اس سے زیادہ نہ فکر معاش نے کبھی آپ کو ستایا، نہ دنیا کی دولت اور مال و منال نے مائل کیا۔ تعجب خیز بات یہ کہ آپ کی جلالت علمی اور علوم مرتبتی، آپ کی علوم رتبتی کبھی بھی کسی معمولی کام کرنے میں آڑے نہ ہوئی۔ کسی ولی سے آپ کا ویسے جو مقام و مرتبہ اسی بات سے اندازہ کر دیجئے کہ جس سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقاتیں رہی ہوں، اور آپ نے حضرت خضر نے جس کو مرشد تلاش کرنے اور فلاں مرشد کی بیعت یعنی محمود فغنوی کی بیعت کرنے کے لیے مشورہ دیا ہو، تو آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور کامل ہوگا کہ اور آپ کی روحانیت اور کرامات بے شمار ہیں کہ چند کرامات بیان کرنے سے پہلے اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ کسی ولی سے خلاف عادت اور غیر معمولی چیز کا ثبوت کرامت سے عبارت ہے۔ پھر اس کی حقیقت سے بھی آنکھیں چرانا ممکن نہیں کہ ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ پر اس طرح ثابت قدم ہو کہ اس کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ آئے، اور سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر پابند ہو کہ اس کے خلاف کسی بھی امر سے سمجھوتا نہ کرے۔ سیدنا و سندنا غوث اعظم
दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वली की करामत ये है कि उसका अमल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए कानून पर पूरा उतरे। हज़रत बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम किसी शख्स को देखो कि ऐसी करामत दी गई हो कि हवा पर 4 जानू बैठ सके, तो इसे फरेब ना खाना कि जब तक ये ना देखो कि फ़र्ज वाजिब, मकरू व हराम और मुहाफ़िज़त हुदूद व आदाब शरीयत में उसका हाल कैसा है। गुज़िश्ता सुतूर की रोशनी में जब हम ख्वाजा अली रामेतनी की पाकीज़ा ज़िंदगी पर एक तायराना नज़र डालते हैं तो ये हकीकत अज़बाम हो जाती है कि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर शरीयत के मयार के मुताबिक थी और आपके कौल व फ़ेल, फ़िक्र व ख़याल, रहन व सहन, नशिस्त व बर्खास्त, गर्ज़ के ज़िंदगी के तमाम गोशों में शरई अहकाम का पूरा पूरा पास व लिहाज देखने को मिलता है। आपका कोई भी फ़ेल ना तो शरीयत मुतहरा के कवानीन से टकराता है और ना ही कोई अमल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतसादिम नज़र आता है। ये आपकी मानवी करामत और रूहानियत की सबसे बैन दलील यही है और यही असल करामत है कि आप शरीयत मुतहरा पर कामिल अमल पैरा रहे और आपके जितने भी मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मोतक़िदीन और मोहब्बत करने वाले थे वो आपसे शरीयत के दर्स लिया करते थे। फिर चूंकि करामत मानवी के सबूत के बाद करामत हिस्सी बिलाशुबा विलायत की दलील बाला दलील होती है, इसलिए झेल में अब इंशाअल्लाह आपकी जो करामात हैं उस पर जिक्र करेंगे, लेकिन तवालत से बचने के लिए इसको यहीं इस सिलसिले को इख्तिताम पजीर करते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगला जो हमारा पार्ट 2 होगा हज़रत की शान अज़मत बयान करने के हवाले से, उनमें आपकी करामात का इंशाअल्लाह ज़िक्र खैर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्ग का फैज़ान हम तमाम पर जारी फरमाए और आपका अल्लाह तबारक व तआला और मेरा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।